بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور آپ کی ان خوبیوں کا جو آپ کی عادات شریفہ سے تعلق رکھتی ہے، ان کا کل ہم نے ذکر شروع کیا تھا۔ آگے مضمون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں، اور ان کی جو حدیث تھی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہ فرمایا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ سوچو، ہر وقت کے خادم کو 10 برس تک ہوں سے ہاں نہ کہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا اتنے عرصے میں کوئی بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف نہ ہوئی ہوگی؟ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کے خلاف نہ ہوئی ہوگی؟ انسان ہے، اس کے اپنے بھی جذبات ہیں، تو وہی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، آپ نے ایک دن مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا۔ حضور نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور میں نے کیا کہا؟ نہیں جاؤں گا۔ دل میں یہ تھا کہ جہاں حکم دیا ہے وہاں ضرور جاؤں گا، دل میں بات یہ ہے، لیکن حضور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جاؤں گا، نہیں کروں گا آپ کا کام۔ یہ بچپن کا اثر تھا۔ میں وہاں سے نکلا تو بازار میں چند کھیلنے والے لڑکے دیکھے، میں نے ان بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر گردن پکڑ لی۔ نکلے کام کرنے کے لیے، بیچ میں دوست مل گیا تو اس کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا؟ گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا، ہے نا، بیٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ اب حضور نے کام کے لیے بھیجا ہے اور یہ گھر سے باہر کیا ہیں؟ کہیں میدان میں کھیل رہے ہیں۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر گردن پکڑ لی۔ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم تو جہاں میں نے کہا تھا جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو کام میں نے بتایا تھا وہ تم کر رہے ہو، وہاں جا رہے ہو؟ کہا جی ہاں، میں ضرور جا رہا ہوں۔ انہی سے روایت ہے، نمبر 3، انہی سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے بدن مبارک پر ایک نجران کا بنا ہوا جو ہے موٹا چادرہ پڑا ہوا تھا، نجران کا بنا ہوا۔ آپ کو ایک بدو ملا اور اس نے آپ کو چادر سے پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا اور آپ اس کے سینے کے قریب جا پہنچے۔ چادر جو تھی اس کو پکڑ کے یوں کھینچا۔ آدمی آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، چادر پکڑ کے ایسا کھینچا کہ آپ جو ہے وہ اس آدمی کے سینے تک چلے گئے۔ پھر کہا، اے محمد، میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے۔ پیسے لینے ہیں، چندہ لینا ہے، مدد چاہیے، اور کیا کر رہا ہے؟ جس سے مدد چاہیے اسی کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے۔ آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا، پھر ہنسے اور اس مال میں سے دینے کو حکم دیا کہ بھئی اس کو بھی کیا کرو؟ دے دو، اس کو بھی دے دو۔ باوجود ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کی؟ بد اخلاقی کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ فرمایا، نہ اسے ڈانٹا، ہے نا، نہ اسے بھگایا، ہے نا، نہ کسی اور کو کہا کہ اس کی خبر لو، بلکہ آپ مسکرائے اور آپ نے جو لوگ موجود تھے دینے کے لیے انہیں کہا کہ اسے دو۔ یہ خود روایت کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے، اگر اس جگہ ہم ہوں، اس جگہ آپ ہوں، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ غصہ کرو گے، ہے نا، آپ اس آدمی کو نہیں دو گے جس نے آپ کے ساتھ کیا کی ہے؟ بد اخلاقی کی ہے، برا برتاؤ کیا ہے نا۔ آپ اس سے انتقام لوگے، آپ اس سے کیا کرنے لگ جاؤ گے؟ انتقام لوگے۔ یہ نہیں سوچو گے کہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے، اور ضرورت کی زیادتی، بہت زیادہ ضرورت مند ہونا آدمی کو کبھی کبھی کیا کر دیتا ہے؟ حملہ آور بنا دیتا ہے۔
یعنی آدمی جو ہے بد اخلاق ہو جاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ جو مزدور ہیں ہمارے, یہ جو مزدور ہیں, انہیں بیچاروں کو کھانا نہیں مل رہا تو کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی جسے کھانا نہیں مل رہا وہ کہتا ہے جی مجھے کھانا کھلاؤ, ہے نا. لیکن جب نہ ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے تو پھر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی اپنا جو صبر ہے, آدمی اپنی جو قوت برداشت ہے وہ کھو دیتا ہے. شاید اس طرح کا کوئی بندہ رہا ہوگا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت کو پہچان لیا. حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ حکومتیں جو ہے وہ اپنی رعیت کی مجبوری کو نہیں سمجھتی, ہے نا. آپ دیکھو کچھ لوگ اگر بد اخلاقی کرنے لگیں تو پولیس آئے گی, ان کو پکڑے گی, ہے نا. چلو 188 کا مقدمہ بناؤ, فلاں مقدمہ بناؤ, انہوں نے یہ قانون توڑ دیا, انہوں نے یہ قانون توڑ دیا, اور ان پر کیس کرو. ارے بھائی وہ انسان ہے آخر, ان کی مجبوری سمجھو. ان کی کیا سمجھو؟ ان کی مجبوری سمجھو کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, وہ آپے سے باہر کیوں ہو رہے ہیں, وہ بد اخلاق کیوں ہو رہے ہیں, وہ تمہارے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کی ضرورت کے پورا ہونے میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے, اور جو صبر تھا ان کا وہ کیا ہو گیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے, صبر ختم ہو گیا ہے. ہاں, حاکموں کے لیے یہ حدیث جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ آئینہ ہے کہ ہمیں جب لوگ زیادہ مجبور ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں دیتا. پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے لوگوں سے کہا ہو کہ نہیں, میں نہیں کروں گا, میں نہیں دوں گا, ہے نا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اگر ہوا دے دیا, موجود ہو تو دے دیتے تھے, موجود نہ ہوتا تو معذرت فرما لیتے تھے کہ بھائی ذرا ٹھہر جاؤ, آ جائے گا تو ہم دیں گے, آپ کو آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ دیں گے. اور جب آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ضرورت مند لوگوں کو بلا کر دیتے تھے, ان کو بلاتے تھے اور بلا کر ان کی ضرورت پوری فرماتے تھے. نمبر 5, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی جو آپ ہی کی تھیں. حضور کی خود کی بکریاں. ایک آدمی کہہ رہا جی وہ آپ کی بکری مجھے دے دو, اور وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پھر رہی تھی. آپ نے اس کو سب دے دی, ساری بکریاں دے دی. وہ اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا, اے قوم کے لوگوں, مسلمان ہو جاؤ, خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب دیتے ہیں, کسی جانے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. کوئی جانے والا خالی ہاتھ لوٹنے کا اندیشہ نہیں کرتا, اسے یہ نہیں لگتا کہ میں جاؤں گا تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی, اور وہ آپ کی محبت جو ہے وہ اس کے اسلام لانے کا اور اس کی پوری قوم کے اسلام لانے کا کیا بن گئی؟ ذریعہ بن گئی, ہے نا. تو اسلام میں تالیف قلب بھی ہے نا. لوگوں کی تالیف قلب ہے, لوگوں کی دل جوئی کرو تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ مال پر, دین پر جم جائیں, یا دین کی طرف متوجہ ہو جائیں. دین پر ہیں تو وہ جم جائیں گے, دین پر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے گا, اور امید ہے کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے. تو مال جو ہے نا, مال کا وجود, مال ہونا, یہ انسان کے دین کی پختگی کا ذریعہ ہے, اور مال نہ ہونا یہ انسان کے دین کی بربادی کا ذریعہ ہے. اس لیے بقدر ضرورت ہر آدمی کے پاس مال ہونا چاہیے تاکہ اس کا دین کیا رہے؟ سلامت رہے, محفوظ رہے, وہ چوری نہ کرے, وہ خیانت نہ کرے, ہے نا, وہ ڈاکہ نہ ڈالے, ہے نا, اور وہ کسی کا مال ضائع نہ کرے. کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ بد اخلاقی کرے گا, چوری کرے گا, چکاری کرے گا, بھیک مانگے گا, ہے نا, اور بہت ساری بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو جائے گا. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. جب آپ مقام حنین سے واپس ہو رہے تھے تو آپ کو بدوی لوگ یعنی دیہات کے لوگ آئے اور آپ سے لپٹ گئے. وہ آپ سے کچھ مانگ رہے تھے, یہاں تک کہ آپ کو ببول کے ایک درخت سے اڑا دیا اور آپ کی چادر چھین لی.
آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میری چادر تو دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں آج تم سب کو تقسیم کر دیتا اور تم مجھے بخیل نہ پاتے، نہ مجھے جھوٹا پاتے اور نہ مجھے چھوٹے دل کا پاتے۔ حنین سے حضور لوٹ رہے تھے تو کچھ دیہاتی لوگ آ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت پوری کروانے لگے اور آپ کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ آپ کو دھکیلا اور آپ پیچھے ایک دیوار کی طرف ایک درخت کے ساتھ لگ گئے۔ آپ کی چادر مبارک انہوں نے پکڑ لی، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا دیکھو میرے پاس اگر ہوتا اور میرے پاس یہ اس وادی میں جتنے درخت ہیں اتنے اونٹ بھی اگر ہوتے تو میں سب تم کو کیا کر دیتا، دے دیتا، لیکن ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت چاہی اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو جھڑکا نہیں، صحابہ کو نہیں فرمایا کہ ان کو دھکا دو، ان کو بھگاؤ، ہے نا، ان کو جو ہے میرے سامنے سے ہٹاؤ۔ آج تو عام مسلمان نہیں، اچھا بڑا دیندار صاحب دین مسلمان بھی ان اخلاق کے کہیں پاسنگ میں بھی نہیں آتا ہے۔ ایسے اخلاق کی ہوا بھی نہیں لگی ہمیں ایسے اخلاق کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جب ایسے اخلاق کی ہوا بھی نہیں لگی ہو تو پھر لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں وہ اخلاق کریمانہ اس ملک میں اللہ نصیب فرمائے کہ اگر وہ اخلاق کریمانہ ہم اس امت کو اس انسانیت کو دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کی محبت، اسلام کی محبت پیدا